الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین. رفیقان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا. اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام اور حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، خوبصورت انسان بنایا، اور صرف خوبصورتی ہی نہیں دی بلکہ بزرگی اور کرامت بھی عطا فرمائی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے انسان کو کرامت اور بزرگی دی ہے، بڑائی عطا کی ہے. فطرت کے اعتبار سے انسان شرافت والا بنا کے بھیجا گیا. اس نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا. آپ خود اپنے چہرے مہرے پر غور کریں تو آپ کو اس کا احساس ہو ہی جائے گا. اس نے آپ کے چہرے میں جو چیزیں رکھی ہیں، جو چیزیں سیٹ کی ہیں، اگر یہ ترتیب بگڑ جائے، ناک میں 2 سوراخ ہے، اگر ایک سوراخ ہو، آنکھ اس نے یہاں سیٹ کی ہے، اگر یہ پیشانی کے اوپر ہو جائے، ناک اس نے یہاں رکھی اگر یہ رخسار پر ہو جائے، ہونٹ اس نے یہاں سیٹ کیا ہے اگر ٹوڑی کے نیچے ہو جائے، آپ خود بتائیں انسان کیسا لگے گا؟ یہ انسان نہیں لگے گا، کچھ اور لگے گا. اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا. لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف اہل ایمان ہی کو یہ چہرہ مہرہ دیا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو اللہ نے ایسا بنایا؟ نہیں، دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب اسی جغرافیے کے ہیں. جتنے انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ سب کو ایسے ہی بنا رہا. سب کا چہرہ مورا، سب کے چہرے کا نقشہ ایسے ہی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم ہی کو صرف خوبرو بنایا، حسن اور خوبصورتی صرف اس نے ہم ہی کو دی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 8.25 ارب انسان آباد. پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق اس وقت 8.25 ارب انسان ہیں، اور 8.25 ارب انسان اسی جغرافیے کے ہیں، سب اسی نقشے کے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ.
اور ہر نقشے میں، ہر چہرے میں خدا کی قدرت کا الگ جلوہ ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس 8.25 ارب آبادی میں کل 2.25 ارب وہ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 6 ارب انسان اس وقت ایسے ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ 2.25 ارب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 8.25 ارب انسانوں میں سے منتخب کیا، 2.25 ارب میں رکھا، اور پھر یہ جو 2.25 ارب انسان کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے بھی بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، جن کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو جیسے ماننے کا حق ہے، اگر آدمی اس کو ویسا نہ مانے تو اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت سید قیصر خالد صاحب دامہ ظل العالی بڑی شاندار خطابت، بڑی شاندار نقابت کرتے ہیں، شاعری شاندار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، نظامت عمدہ کرتے ہیں، انتظام و انصرام اچھا کرتے ہیں۔ مولانا افضال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے شاندار طریقے سے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے میں مانتا ہوں سید خالد صاحب کو، سید صاحب کو میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں تسلیم ہے کہ وہ زبان بھی رکھتے ہیں، وہ تو گونگے ہیں، ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ بڑے کالے کلوٹے ہیں، بڑے پست قد ہیں، ناٹے قد کے ہیں، مانتا ہوں سید خالد فردوسی صاحب ہیں، مگر وہ ایسے ایسے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ سید صاحب کو مان رہے ہیں یا ان کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ مان نہیں رہے ہیں، یہ تو حقیقت میں انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو سید صاحب ہیں وہ تو زبان رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہیں، لیکن آپ نے جب ماننے کے باوجود ان کی خوبیوں کا انکار کر دیا تو یہ ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں انکار کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم جسے خدا مانتے ہیں اسے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے عیب محال سمجھتے ہیں۔ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر انسان بولتا ہے تو خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے اس وقت اسی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہے، مگر اس کے باوجود خدا بندے قدوس کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ گویا اس نے اقرار تو کیا اپنی زبان سے مگر حقیقت میں انکار کر دیا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا وہ ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت خدا کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ قرآن کریم فرما چکا خاتم النبیین، رسول پاک محمد عربی آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا کا اعلان ہے، مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دوسرا نبی بھیج سکتا ہے، گویا خدا کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا بنایا کہ اس جیسا
پوری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے سیر کی ہے کائنات کی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، لیکن لم ارى مثل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو محمد عربی سے بہتر اس کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، مگر وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے دست و پا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف ایمان ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ کائنات کی جو چیز جسے چاہیے انہی کے در سے ملے گی، اس لیے کہ وہ فرما چکے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں، خدا سب دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو مصطفیٰ سب بانٹتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج الفقہاء علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت شاندار نعت مصطفیٰ لکھتے تھے، رضائے مصطفیٰ میں جو اپنے آپ کو کھو چکے تھے، رضائے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے جو نبی کی بارگاہ میں اپنا نذرانے محبت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب تک جتنے نبی اور رسول آئے، دنیا میں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے، جتنے رسول دنیا میں آئے، اے میرے مصطفیٰ سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں، گویا جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے مل رہا ہے۔ اور یہی بات مجدد دین و ملت بھی عرض کرتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا مگر ہم نے انہیں مجبور نہیں کہا ہے، ہم نے انہیں مختار مانا ہے، ہم نے انہیں مالک کل مانا ہے۔ اس کائنات میں ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، مگر اسی دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، نبی کا علم بہت مختصر ہے، مگر بریلی کے امام احمد رضا بتاتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہنے والا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، مگر بریلی کے حضور تاج الشریعہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، نبی کو مجبور مت کہو، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو ورنہ شرک ہو جائے گا، مگر بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ رب کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کہنے والا نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے نبی تو زمین میں جب گئے تو مردہ ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا، ایک نہیں متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے، صحیح ستہ 6 حدیث کی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں، ان بعض کتابوں میں یہ حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بلا شبہ اللہ
نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے تو ہر نبی قبر میں زندہ ہے. یہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی قبر کے اندر زندہ ہے، مگر کلمہ پڑھ کر کے گروہ کہتا ہے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اور امام احمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب پائے جاتے ہیں، مگر اہل سنت بہت خوش نصیب ہیں کہ کلمہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے الحمدللہ وہ ہم پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خوبیاں بخشی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ للچا جاتے ہیں. حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر اس فقیر سے ارشاد فرمایا، فقیر پر بزرگوں کا بے پناہ کرم ہے. میرے احباب بھی مجھ پہ بہت کرم کرتے ہیں. معاصر کسی کے بارے میں تعریفی جملہ بولنا بہت اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے، مگر یہ سید صاحب وہ نقیب اجلاس ہیں کہ صرف آپ ہی کے درمیان نہیں، غائبانہ طور پر بھی اپنی محبتوں سے نوازا کرتے ہیں. تو معاصر کسی کو کچھ کہہ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے تو اپنے بزرگوں کی بے شمار عنایتیں ملی ہیں، اور ایسے ایسے نور نالا نور چہرے کے میں نے زیارت کی ہے کہ آج تک ان کا جلوہ میری نگاہوں میں گردش کر رہا ہے. حضور فقیہ ملت بڑی مائنات شخصیت گزری ہے ہندوستان کی. ایک موقع پر میں ان کی خدمت میں حاضر تھا. ابھی سید صاحب نے نام لیا شاداب سلمہ کا، مولانا فرحان سلمہ کے جو والد گرامی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد کمال اختر برہانی صاحب دامت ظلہ العالی. اتفاق سے وہ بھی میرے ساتھ میں تھے. حضور فقیہ ملت کے انتقال سے 15 دن پہلے کی یہ بات ہے. حضور فقیہ ملت بہت ساری نصیحت کی باتیں بتا رہے تھے، اور اسی درمیان آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مولانا بڑا تاریخی جملہ ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، مولانا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں. کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس سے جلنے والے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اور کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، تو جلنے والے بھی انہی سے دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے نام لے کر کے بتایا کہ اگر وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا. ہم اہل سنت کی خصوصیت ہے، رب کا ہم پر کرم ہے کہ ہم نبی سے جلتے نہیں ہیں، بلکہ نبی پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یہ صرف اہل سنت کی خصوصیت ہے کہ وہ رضائے مصطفیٰ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خوبی عطا کی ہے. وہ خوبی کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت بھی عطا کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت کیا چیز ہے، اس کو تمثیل سے میں سمجھا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مجھے اگلا سفر کر کے ابھی کہیں اور جانا ہے. حضرت والا کی نوازش کرم فرمائیے میرے تلامذہ جو بار بار یہاں پر آنے کے لیے اتنا اصرار کرتے رہے کہ مجبوراً آپ کے درمیان اس وقت مجھے آنا پڑا ہے. انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی منطقی اور فلسفی کے دربار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اگرچہ جتنے علماء بیٹھے یہ سب منطق و فلسفہ پڑھ کر کے آتے ہیں. کل میں کلکتے میں تھا، نوجوانوں کی ایک ٹیم میرے پاس آ گئی، وہ اپنا سوال میرے سامنے رکھ لی. کالج میں پڑھنے والے بچوں کے ذہن کو اس وقت زیادہ مسموم کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو شک اور تردد کا شکار بنایا جا رہا ہے. اور آدمی جب شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے چین نہیں ملتا ہے. شک اور یقین الگ الگ چیز ہے. الحمدللہ ہم
یقین کے اجالے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارا دل بہت ہی مطمئن رہتا ہے۔ تو شکوک و شبہات کے بادل لوگوں کے اوپر چھانے کے لیے بہت سارے لوگ اس وقت تحریکیں چلا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ کوئی پرچہ آ گیا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ انہوں نے مجھ سے کئی سوالات ایسے کیے کہ جو کالج کے پڑھنے والے بچے عموماً کیا کرتے ہیں، میں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت ایک صاحب تو بول پڑے کہ اگر آپ اس طریقے سے قوم کے سامنے یہ ان سوالوں کا جواب رکھیں گے تو بہت حد تک لوگوں کے ذہن صاف ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ یہ سب پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس میں سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی ہے؟ عصری تعلیم کا معنی ہوتا ہے دنیاوی تعلیم، زمانے میں جو کچھ چل رہا اس کے مطابق تعلیم دینا۔ ہم نے کہا آپ عصری تعلیم سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اب میرا منہ تکنے لگے۔ ہم نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اسی وقت سے عصری تعلیم لے کر کے آیا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اقرا پہلا پیغام خدا کی طرف سے جو قوم کو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا، مگر اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی تعلیم حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ تو ہر تعلیم لے کر کے آئے تھے، دنیا کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، دین کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی کہتا میں آدمی ہوں۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ یہ آدمی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ، اب تو ڈارون کا نظریہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ماننے والے موجود نہیں ہیں، مگر وہ بھی ایک انسان تھا، اپنے آپ کو آدمی کہلاتا تھا۔ آدمی کا مطلب ہوتا آدم والا، جیسے دہلوی کا مطلب ہوتا ہے دہلی والا، فردوسی کا مطلب ہوتا ہے فردوس والا، رضوی کا مطلب ہوتا ہے رضا والا، قادری کا مطلب ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی والا، ایسی آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم والا۔ گویا ڈارون جو کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، وہ بھی دبے لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ میں بھی آدمی ہوں، تو گویا میں بھی حضرت آدم سے نسبت رکھتا ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے، گویا حضرت آدم کی اولاد سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں جو مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں، جو مختلف لینگویج میں لوگ بولتے ہیں، انگلش ہو، اردو ہو، جرمنی ہو، ملیالم، اپنے ہندوستان میں نوٹ پر تو 13-14 زبان لکھی رہتی ہے، مگر ایسے آپ دیکھیے تو تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں ہر 50 کلومیٹر کے بعد بولنے والوں کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ بنگال سے لے کر کے دلی تک کا سروے اگر کر ڈالیے تو آپ کو 50 زبانیں وہاں سے یہاں تک لوگوں کے مل جائیں گی، اور پوری دنیا میں تو نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، لیکن آپ کے باپ ہمارے باپ، پوری کائنات کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانتے ہیں کتنی زبانوں کا اللہ نے علم دیا تھا، انہیں کتنی زبانیں معلوم تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ زبان کو فلاں نے ایجاد کیا ہے، یہ زبان فلاں جگہ سے پیدا ہوئی ہے، اتنی زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، ان ساری زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، 1-2 نہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا، اسی لیے ان کی نسلوں میں مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب وراثت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر دنیاوی اور عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو نہ عطا کیا ہو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب علم عطا کر دیا ہے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو علم کی ترغیب جب دی تو فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انگلش
اس لیے سیکھتا ہے کہ میں غیروں میں تبلیغ اسلام کروں گا، اور جو دوسرے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کا دفاع کروں گا، ان کا ڈیفینس کروں گا، ان کا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلش اس نیت سے اگر کوئی سیکھے گا تو ثواب پائے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ عصری تعلیم ان کے پاس نہیں ہے؟ لاجک یہ پڑھتے ہیں، منطق یہ پڑھتے ہیں، فلسفہ یہ پڑھتے ہیں، ملا حسن جیسی مشکل کتاب یہ بیٹھ کر کے حل کرتے ہیں، ہدایت الحکمت اور شرح ہدایت الحکمت جیسی مارکت العارا کتابوں کا درس یہ دیتے ہیں۔ یہ عصری تعلیم نہیں ہے اور کیا ہے؟ جب میں نے اس کو سمجھایا تو وہ مجھے تکتا رہا۔ بات ذرا دور چلی جائے گی، وقت بہت کم ہے۔ ہم انسان ہیں تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بھی بنایا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہیں سے چلی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ منطقی اور فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک عورت موجود ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیفہ ہے، کمزور ہے، اور بیٹی اس کو گالی دے، مارے، ڈنڈا اٹھائے، اس کی نافرمانی کرے، سماج سوسائٹی میں کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت؟ آگے اب آپ بولیے کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ انسان اور انسانیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی درسگاہ میں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو گالی دے، ڈنڈا اٹھائے، اسے مارے، معاشرہ کہتا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے، اگر بیٹا اپنے باپ کو گالی دے، بیٹا اپنے باپ کو بڑھاپے میں اٹھا کر کے روڈ پر پھینک دے، سرائے خانے میں لے جا کر کے ڈال دے۔ اب تو یورپین تہذیب نے جلدی جلدی ہندوستان میں بھی اپنا پیر پھیلا لیا ہے۔ یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے مکانات بنا دیے جا رہے ہیں کہ باپ اگر بوڑھا ہو گیا تو لے جاؤ وہاں رکھ دو، وہاں تم خرچ دیتے رہو، اس کی پرورش ہوتی رہے گی، اور مر جائے گا تو اس کو جہاں پہنچانا ہے لوگ پہنچا دیں گے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، تو آپ کہیں گے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ ہی بول رہے ہیں، اور اپنی جگہ پر آپ اتنی سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اب حضرت سید صاحب کو آپ کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ جائیے گا نہیں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں جائیے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں گا جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں دیہات میں کہا جاتا ہے کہ باندھنے سے بازار بیل کا نہیں لگتا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان کہنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ تو اپنے نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بھلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ رضائے مصطفیٰ ادارے کی طرف سے علماء کا یہ جمع غفیر جو یہاں پر موجود ہے، جانتے ہیں انہی کے دم قدم سے ایمان کی رونق ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھ کر کے پوری دنیا کو ہندوستان کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ دنیا کے جس ملک میں جائیے، اگر آپ نے کھڑے ہو کر کے یا نبی اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ کہہ دیں گے یہ بریلوی آ گیا ہے۔ تو یہ بریلی شہر ہندوستان کا ایسا پاکیزہ شہر ہو گیا ہے، ایک امام احمد رضا نے بریلی کو پوری دنیا میں ایسا متعارف اور مشہور کر دیا ہے کہ ہندوستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ لاکھ لوگ مخالفت کریں، سیاسی اعتبار سے مخالفت کر سکتے ہیں، مگر انہیں ماننا پڑے گا تو امام احمد رضا کے علمی جاہو جلال آپ خود دیکھ لیجئے پوری دنیا میں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات پہ بات نکل آئے گی تو بات دور چلی جائے گی۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو مارے تو سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں انسان اور چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، مگر آپ کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، بولتے ہیں آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انسان اور انسانیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بڑی درسگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا بڑی درسگاہ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر علماء سے بے نیاز ہونا ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے گا تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تحریکات چل رہی ہیں، اگر آپ نے ہوش مندی سے کام نہیں لیا تو کوئی ایمان اچک لے جائے گا اور آپ کو اس کی
کبھی فکر خبر بھی نہیں ہونے پائے گی. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یہاں وہ چور بھلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مارے گالی دے سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. بیٹی اگر اپنی ماں کو گالی دے معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے, اور اوپر تک چلے جائیے. اگر شاگرد اپنے استاد پر لاٹھی اٹھائے تو معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. اگر مرید بلا وجہ شرعی اپنے پیر کی مخالفت کرے گالی دے معاشرہ کہے گا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. آپ بھی اس کو سمجھ چکے ہیں. تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کیا دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب کے اندر انسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ کیا آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوتا. اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں ہوتا. بچوں کو یتیم نہ کیا جاتا, آبادیوں کو تباہ و برباد نہ کیا جاتا, بموں کے ذریعہ آبادیوں کو اڑایا نہ جاتا. اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو پولیس محکمہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو یہ جگہ جگہ ریڈ اور گرین جو لائٹ لگا کر کے آپ کو پابند کیا جا رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہوتی؟ کسی قانون کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو سب ہیں مگر انسانیت سب کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں اگر کہہ دوں اور ہمارے حضرت والا ناراض ہو جائیں تو ہم کیسے ان کو منائیں گے تھوڑے سے وقت میں؟ اس لیے آپ کہیے, آپ نپٹ لیجئے گا, اور ایسے نہیں نپٹیے گا کہ جھگڑا کیجیے گا, بلکہ نپٹیے گا تو علماء کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر اپنی گزارش کیجیے گا. کبھی ان کی بارگاہ میں مجادلانہ مناظرانہ انداز لے کر کے مت جائیے گا. مجھے اس پر بھی ایک بات یاد آ گئی, بات پھر نکل جائے گی اور بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا آپ سے مجھے گفتگو کرتے ہوئے, بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. براؤ شریف بہت بڑا ادارہ ہے. یہ مولانا محمد علی فیضی صاحب جو ابھی آپ کو نعت مصطفیٰ سے محظوظ کر رہے تھے, یہ اس ادارے کے پروڈکٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں. فیض الرسول براؤ شریف بہت بڑا جماعت اہل سنت کا ادارہ ہے. اس کے فاؤنڈر بانی شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. جب وہ باحیات تھے, آج سے تقریباً 60 65 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. جب وہ باحیات تھے تب کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی تقوی اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا ہندوستان میں بہت مشہور تھے. سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی بہت ساری کتابیں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں. خواتین کے لیے بڑی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے جنتی زیور, وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بھیمنڈی میں پڑھاتا تھا اور بہت میں نے نام سن رکھا تھا شعیب الاولیاء کا. دل میں خواہش تھی, تمنا تھی کہ میں ان کی زیارت کروں, ان سے ملاقات کروں. مجھے میرے ماننے والوں نے خبر دی کہ وہ کرلا بامبے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. میں نے پلان بنایا, اپنے چند احباب کو لے کر میں کرلا بامبے پہنچ گیا جہاں پہ حضرت کا قیام تھا. جب میں ان کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں, طبیعت کچھ علیل ہے. تو صاحب خانہ نے مجھ سے کہا تشریف رکھیے, ابھی کچھ دیر کے بعد حضرت سے میں ملاقات کرا دوں گا. چنانچہ حضرت جب بیدار ہوئے, علامہ اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں جب اندر کمرے میں گیا تو حضرت لیٹے ہوئے تھے, لیکن جو ہی انہوں نے مجھ کو دیکھا تو وہ کھڑے ہونے لگے. میں نے کہا حضرت آپ لیٹے رہیے, ہم یوں ہی آپ سے مصافحہ کر لیں گے, آپ کھڑے ہونے کی زحمت نہ کریں. مگر شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, میں آپ سے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کروں گا. چنانچہ اسی حالت میں, بیماری کی حالت میں کھڑے ہوئے مصافحہ کیا, پھر بیٹھ گئے اور فرمایا مولانا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا رتبہ کیا ہے, علماء دین کی حیثیت, ان کی قدر و منزلت کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, آپ سے میں کیا عرض کروں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, ان کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہو گئی, لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ماننے والوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی تعلیم کو بدل ڈالا, ان کی تعلیم کو مس کر ڈالا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لانے کے بعد لوگوں کو اپنے دین کی انہوں نے تعلیم دی، پیاری پیاری باتیں بتائی، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا نبی بنا کر کے پیش کیا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی پاکیزہ تعلیم کو بدل ڈالا، اور اس طرح سے بدل ڈالا کہ وہ نبی بن کر کے آئے تھے مگر ان کے ماننے والوں نے انہیں خدا بنا لیا. ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ ڈالا اور تین خدا کے قائل ہو گئے، اور ان کی پوری تعلیم کو انہوں نے برباد کر ڈالا. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بدل ڈالا، مگر 1400 سال ہو گئے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. 1400 سال ہو گئے مگر مصطفیٰ کی حدیث جیسے اس وقت موجود تھی آج بھی موجود ہے. رسول پاک کا قانون اپنی اصلی شکل میں آج بھی پایا جا رہا ہے. یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ کون سا طبقہ ہے کہ جس نے اس کو سہیج کر کے رکھا ہے؟ علامہ اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ شعیب الاولیاء نے فرمایا کہ یہ علماء دین کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول پاک کی تعلیم ویسی ہی موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے موجود تھی. علماء کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے. تو آپ کی تعظیم در حقیقت یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہے. آپ کی رضا حاصل کرنا یہ در حقیقت رضائے مصطفیٰ ہے. اس لیے میں نے آپ کی کھڑے ہو کر کے تعظیم کی ہے کہ آپ کی تعظیم در حقیقت پیارے نبی کی تعظیم ہے. اس لیے علماء سے جڑے رہیے گا تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے. آپ نے سمجھ لیا کہ انسان اور ہے، انسانیت اور ہے. اگر کوئی باپ کی توہین کرے، معاشرہ کہے گا تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے. مجھے بتایا جائے کہ اگر ماں کو گالی دینے والی بیٹی، باپ کو برا بھلا کہنے والا بیٹا، استاذ کو برا بھلا کہنے والا شاگرد، اپنے پیر کی شان میں گستاخی کرنے والا مرید اگر انسان ہے اور انسانیت سے باہر ہے تو جو امتی ہو کر کے نبی کی شان میں توہین کرے بھلا کیسے وہ انسانیت والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اگر انسان بنایا تو انسانیت والا بھی بنایا. اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر کے بھی یہ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رسول پاک کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے رسول پاک کے توسل سے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے. یہ اس کا کرم ہے. تو جب اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. قرآن کریم میں ہے، صحابہ نے ایک بار رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم خدا کو تلاشیں تو خدا کہاں ملے گا؟ خدا کہاں ملے گا؟ اس کو کہاں ہم جا کے تلاشیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں ارشاد فرمایا گیا، اے میرے محبوب آپ کہہ دو اگر میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ ایک بار کہتا یا اللہ یا رب، اے میرے پروردگار، بندہ ایک بار اگر کہتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف 7 بار متوجہ ہو کر کے فرماتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ 7 بار ادھر سے لبیک کی آواز آتی ہے. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہزار اس کی نافرمانی آپ کرتے ہیں مگر وہ اپنی رحمت کا دروازہ آپ پر بند نہیں کرتا ہے. وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر لمحہ اپنی نعمتوں سے وہ ہمیں نوازتا ہے. مگر آگے فرماتا ہے کہ جب میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں تم ایک بار مجھے پکارتے ہو تو میں 7 بار اپنی رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کر دیتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میں تمہاری پکار پر جواب دیتا ہوں اور تمہاری طرف میری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو تم بھی تو مجھے مانو،
तुम भी तो मेरी फर्मा बरदारी करो। मैं जब तुम्हें हर दम नेमत अता करता हूं, हर लम्हा तुम्हें मैं नेमत दे रहा हूं, तो तुम भी तो मेरी कुछ मानो। जब तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं अपनी मूसलाधार रहमतें तुम पर नाजिल कर दूंगा। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जेर नहीं कर सकती है। और अगर कोई जेर करना चाहेगा तो माजी की तारीख पढ़ लेना। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरा ऐलान है, मेरी रहमत, मेरा गजब जब किसी पर नाजिल होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। तुम माजी की तारीख को पढ़ लेना। बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ आया था नमरूद, मगर नमरूद का नामो निशान मिट गया और मेरे महबूब इब्राहिम का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। तुम ये तारीख पढ़ लेना तो तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करो, मैं तुम्हें ऐसा कामयाब करूंगा, ऐसा कामयाब करूंगा कि दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारी अजमत का डंका बजवाऊंगा। इसी दिल्ली में आप देख लीजिए, एक तरफ मेरे महबूब इलाही का आस्ताना है और थोड़ी ही दूर पर हुमायूं का मकबरा है। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हम एक रोज गए हुए थे हुमायूं साहब के मकबरे में दामन फैलाकर कुछ मांगने के लिए कि आप हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं, हमको कुछ दे दीजिए? क्या आप में से आज तक कोई गया है? मेरे ख्याल से कोई नहीं मिलेगा। मगर थोड़ी ही दूर पर मेरे महबूब इलाही का आस्ताना है। जरा देख तो लीजिए, अमीर हो कि गरीब हो, फकीर हो कि वजीर हो, शहंशाह हो कि रियाया हो, हाकिम हो कि महकूम हो, राजा हो कि प्रजा हो, सब वहां पहुंच करके दामन फैलाते नजर आते हैं। ये वो कामयाबी है जो महबूब इलाही को रब ने अता फरमाई है। उनकी जिंदगी को अपनाओगे, खुदा आपको भी कामयाबियों से हमकनार फरमा देगा। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी की वो मुकम्मल कामयाब हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, चलते चलते मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये इदारा कायम है मदरसा कादरिया रज़ाए मुस्तफ़ा। गोया रसूल पाक की रज़ा हासिल करने के लिए यहाँ तालीम दी जाती है, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मैं मदरसे के उन्वान पर अगर बोलूं तो अभी आपको कई घंटे तक बैठाए रह सकता हूं और उसकी अजमत का अगर मैं चर्चा करने लगूं तो सुबह हो जाएगी, मगर मदरसे की अजमतों का चर्चा मैं बंद नहीं कर पाऊंगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मगर याद रखिए, ये मदारिस इस्लामिया इंसान को इंसानियत वाला बनाते हैं। यहां से आपको प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून, सलीके की जिंदगी गुजारने का हुनर दिया जाता है। एक इंसान को शरीफ बनकर रहने का तरीका बताया जाता है। इसलिए आप अगर बंदे मोमिन हैं तो अपनी मोमिनाना शान के साथ रहिए, अल्लाह और रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी करते हुए रहिए। अल्लाह ने आपको अगर कलमा पढ़ने की तौफीक दी, अपना ईमान आपको अता किया, तो आप गैरों की तहजीब और कल्चर को अपना करके अपने ईमान को धुंधला न करें, उस पे गर्दो गुबार न आने दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के तरीके को इख्तियार करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसी में से हो जाए, उसी में उसको शुमार कर लिया जाए। आज बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि उलमा को अपनी जबान से उनकी मजम्मत करनी पड़ती है तो लोग कहते हैं उलमा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उलमा आपको सिराते मुस्तकीम पर रखने की कोशिश करते हैं। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर किसी को फोड़ा हो गया है और डॉक्टर समझ रहा है कि इसे टेबलेट दिया जाएगा ठीक हो जाएगा तो वो टेबलेट देगा। अगर वो समझेगा इसे कैप्सूल दिया जाए तो कैप्सूल देगा। अगर वो समझेगा कि इसे मरहम दिया जाए तो मरहम देगा। और अगर ये समझेगा कि इसे नश्तर लगाया जाए तो नश्तर लगाएगा। अगर ये समझा जाए इसका ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर समझता है कि मर्ज कैसे खत्म होगा। ये उलमा हकीकत में आपके लिए डॉक्टर है मजहबी एतबार से, ये समझते हैं कि बीमारी कैसे खत्म की जाएगी। इसलिए अगर ये आपको दीन की बातें बताएं तो आप बुरा न माने, बल्कि सिलेंडर हो करके दीन पर अमल करें, एक शरीफ इंसान बन करके रहें। अल्लाह की रहमतें आप पर झमाझम बरसती हुई नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सत्ते में हम सबके ईमान की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए, मुल्क में अमन अमान कायम फरमाए और नफा बख्श बनाए। हम जहां भी रहें नफा बख्श बन करके रहें, फायदा पहुंचाने वाला बन के रहें। मैं शुक्रगुजार हूं उलमाए किराम का और उनसे ज्यादा आपका
کہ آپ رات کی اس وقت میں ٹھنڈک کے موسم میں بیٹھے ہوئے گفتگو سن رہے ہیں. بس آخری بات کہ آپ کہیں بھی رہیے، دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، کہیں بھی رہیے، مگر آپ اس پر فخر مت کیجئے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، عالم ہیں، نقیب ہیں، ناظم، شاعر ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، محدث ہیں. اس پر ناز مت کیجئے، اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں ڈاکٹر، ہر قوم میں ماسٹر، ہر قوم میں انجینئر. اللہ نے ہر قوم کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر دیا ہے، مگر آپ کو جو دیا ہے اس کو بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے. مائک بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے. فرض کیجئے اس پورے ایریے میں ایک ہی صاحب کے پاس ایسا مائک ہو، ایک ہی صاحب کے پاس. اب ہمارے حضرت والا گئے مائک طے کرنے کے لیے، اگر وہ کچھ نخرے دکھائیں تو سمجھ میں بات آتی ہے، اور ان کو سہنا پڑے گا کہ بھئی پورے ایریے میں ایک ہی اچھا مائک ہے، ایک ہی اچھا مائک ہے تو کچھ نہ کچھ تو سہنا ہی پڑے گا. اور اگر وہ نخرے دکھاتے ہیں جائیے جائیے کہیں اور دیکھ لیجئے، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اور ہے نہیں، آئیں گے میرے ہی پاس، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک ہی صاحب کے پاس کوئی اچھی چیز اوروں کے پاس نہ ہو تو وہ اس پر ناز کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن اگر ایسا شاندار مائک پورے ایریے میں 25 لوگوں کے پاس ہو تو اگر یہ نخرہ دکھائیں گے، ناز کریں گے، تو جانے والا کہے گا چلو تم ہی ایک نہیں ہو، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ مائک ہے. پتہ کیا چلا کہ جو چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ ناز نخرے کی نہیں ہوتی ہے، جو چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ گھمنڈ اور فخر کی نہیں ہوتی ہے، جو کسی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ناز نخرے کی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، محدث، مفسر پیدا فرمائے. سب کو اللہ نے، ہر قوم کو اللہ نے دیا ہے. مگر آپ دل سے بتائیے گا پوری دنیا کے اندر غوث اعظم اللہ نے کسے عطا کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر قوم میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر مل جائیں گے. اللہ نے ہر قوم کو دیا، مگر غوث اعظم صرف سنیوں کو عطا کیا ہے. پوری دنیا کے اندر ہر قوم کو اللہ نے انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر دیا، مگر خواجہ غنی نواز ہم سنیوں کو عطا کیا ہے. محبوب الہی ہم سنیوں کو عطا کیا ہے. قطب الدین بختیار کاکی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. نصیر الدین چراغ دہلی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. حضرت سیدنا کلیم اللہ شاہ جہان آبادی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے، اللہ نے امام احمد رضا دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے. پوری دنیا میں کسی کے پاس تاج الشریعہ نہیں ہے، تاج الشریعہ اللہ نے دیا تو ہم سنیوں کو عطا کیا. اس لیے ہم کو فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا رشتہ اپنے محبوبوں سے جوڑ رکھا ہے. جو محبوبوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، آپ شاندار ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لائر بنیے، عالم بنیے، مفتی بنیے، فقیہ بنیے، محدث بنیے، سب بنیے. اس لیے کہ قوم میں سب کی ضرورت ہے. اگر حافظ نہیں رہیں گے تو رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ اگر قاری نہیں رہیں گے تو اس شاندار اجلاس کی ابتدا قرات سے کون کرے گا؟ اگر محدث نہیں رہیں گے تو رسول پاک کی حدیثیں سنا کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کون کرے گا؟ اگر مفسر نہیں رہیں گے تو قرآن کی پیاری پیاری تعلیمات کو آپ کے دلوں میں کون اتارے گا؟ اگر فقیہ نہیں رہیں گے تو آپ کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کون کرے گا؟ اگر نظم اجلاس نہیں رہیں گے تو بتائیے جلسے کی شاندار نقابت کر کے رات کے اس وقت میں روکنے کا ہنر کس کو آئے گا؟ اگر انجینئر نہیں رہیں گے تو بتائیے مفت میں مسجد اور مدرسے کا شاندار نقشہ کون بنائے گا؟ اگر لائر نہیں رہیں گے تو مفت مقدمہ لڑ کر کے غریبوں کو جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ آپ سب بنیے. اگر سیٹ نہیں رہیں گے تو رات کے اس وقت میں شامیانہ لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر پیسے والے نہیں رہیں گے تو بتائیے یہ انتظام کیسے ہوگا؟ یہ سب ضروری ہے، مگر یاد رکھیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سن لیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر اس پر کیجئے کہ ہم رسول پاک کے وفاداروں میں ہیں، ہم سنی صحیح عقیدہ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ اور امام احمد رضا کا دامن پایا جاتا ہے. اور
اگر کہیں نماز کا وقت ہو جائے آپ جگہ تلاشیے، وضو کر لیجئے، جلدی سے 2 رکعت نماز مسافرت کی حالت میں پڑھ لیجئے، پیشانی کو جھکا دیجئے رب کی بارگاہ میں اور اس بات کا اظہار کیجئے، مولا تو نے اگر مجھے فلائٹ سے سفر کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اس میں میرا کیا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے۔ اگر تو نے مجھے چلنے کے لیے پیر دیا ہے تو اس بے پیرا کو دیکھے جس کے پاس پیر نہیں ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ میں ٹرین میں پیر سے چل کے بیٹھ تو لے رہا ہوں، مولا تیرا کرم ہے کہ میں پیدل 2 کلومیٹر چل تو لے رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا، پیشانی جھکا کر کے بندگی کا اظہار کر دیجئے، رب کی رحمت وہاں بھی آپ کو اپنے شامیانے میں لیے رہے گی اور آپ گھر آرام سے پہنچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیے، صبح و شام کم از کم 11 بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر لیجئے اور نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کر لیجئے۔ اگر آپ نے رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کیا اور کہا صلاۃ والسلام علیک یا